حضرت جی دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور 11ویں روزے کے لیے کوئی ایسی خیر کی بات بتا دیجیے۔ جو توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ اور وسع کرسی السماوات والارض، مولا تیری کرسی، تیری طاقت، تیرا اقتدار ہے، جو ہوگا تیرے امر سے ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آج خیر ملی ہے، یہ روزے میں رکھ رہا ہوں، رمضان کی عبادات کر رہا ہوں، رمضان میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، رمضان کے ایک ایک پل کو میں قیمتی بنا رہا ہوں، رمضان میں نظروں کی، دل کی، جذبوں کی حفاظت کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں یہ پھر آئندہ بھی ملے، تو جب بھی کسی خیر کی توفیق ملے، ایک دفعہ وہ دعا پڑھ لیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے بنانے پہ پڑھی تھی، اور آج کائنات ساری کا رخ کعبہ ہی کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بس ایک بار پڑھ لیں، ہمیشہ اس خیر کی توفیق پھر ملے گی، اس نیکی کی توفیق ملے گی، اس صدقے خیرات کی توفیق پھر ملے گی، اور رمضان کی آمد کی خوشی، رمضان میں عبادت کا جذبہ، رمضان میں قدم آگے سے آگے بڑھانا خیر کی طرف، اس خیر کی کیفیت پھر ملے گی جو بندہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کا میں چھوٹا سا ایک ترجمہ بتاتا ہوں کہ جیسے نا کوئی بندہ سارا کچھ کر کے نا ایسے ہاتھ باندھ کے آچی سے کہتے ہیں آپ کی مہربانی ہے، قبول کر لیں، ہے تو اس قابل نہیں، آپ کی شفقت ہے، منت ہے، یہ ربنا تقبل منا، یہ عاجزی کے ساتھ کہے ہوئے بول ہے، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سنتا بھی ہے، تو سارا جانتا بھی ہے، میں کمزور، میرے عمل کمزور، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ بس قبول کر لے، اور جو یار فرید قبول کرے، بابا فرید فرماتے ہیں جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اگر تو قبول ہوگا، اگر قبولیت ہو گئی تو یہ قبول ہونے کے لیے ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔